فیصل محمد کے واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں سلام عرض ہے۔ ویورز، آج آرمی چیف عاصم منیر صاحب نے کراچی کا دورہ کیا ہے۔ کور کمانڈر کراچی نے ان کا استقبال کیا۔ سندھ اپیکس کمیٹی کے حوالے سے انہوں نے تمام معاملات کا جائزہ لیا ہے، اور وہ نیشنل ایکشن پلان جس پہ کہ نظر ثانی کی گئی تھی اور کچھ معاملات بڑی تیزی سے چلانے کے فیصلے کیے گئے تھے، جس میں کہ تمام غیر قانونی اقدامات، کرنسی کا معاملہ، حوالہ، ہنڈی، غیر قانونی لوگوں کی یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں، اوور اسٹے وغیرہ سارے معاملات ان کے حوالے سے جو ان کو بریفنگ دی گئی، اور ان کو بتایا گیا کہ کیا کچھ ابھی تک کیا جا چکا ہے اور کیا کچھ وہ کر رہے ہیں اور کیا ان کا آئندہ کا پلان ہے۔ اس تمام صورتحال پر ہمیں بتایا گیا کہ چیف نے ہمارے اطمینان کا اظہار کیا ہے، اور بہرحال اچھی بات ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ملک سے اگر لاقانونیت ختم کرنے کے لیے اگر چیف کوئی اقدامات کر رہے ہیں تو ہم ان کا خیر مقدم کرتے ہیں، لیکن جیسا کہ میں ہمیشہ سچ کہتا رہا ہوں کہ ان کی نیت پر یا ان کے اقدامات پر ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن جو صورتحال ہے، جو ایٹماسفیئر اس وقت پاکستان کے اندر سیاسی ہے، اور جس طریقے سے جو عوام کی خواہشات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے شاید ہو سکتا ہے کہ ایسے ان کو جو ہے نتائج نہ مل سکیں جس کی توقع کی جا رہی ہے۔ میرا تجزیہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کیونکہ میرا ایک تجزیہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ہو تو ظاہری طور پر بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ کہ ہمیں باہر سے ہدایت مل رہی ہے، ورنہ یہ کام تو ہم بہت پہلے بھی کر سکتے تھے۔ یہ مجھے آپ بتائیے کہ جس وقت یہ ایک اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان جب ایک پیج پر تھے تو اس وقت یہ کام کیوں نہیں ہوا؟ ظاہر سی بات ہے، جب سب کو معلوم ہے کہ اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے اندر پاورفل ہے، اور سب کو پتہ ہے کہ پی ایم جو ہے بغیر اسٹیبلشمنٹ کے تو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا، تو اس کا مطلب ہے جب آج یہ کام ہو رہا ہے تو اس کی پھر وجہ یہ ہے کہ یہ کام پہلے بھی ہو سکتا تھا، لیکن پہلے نہیں کیا گیا۔ اب پہلے اگر نہیں کیا گیا تو پھر اس میں قصور کس کا ہے؟ قصور انہی کا ہے جن کے پاس طاقت ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اس کے اندر شاید ان کو کوئی ایسے جو ہے کوئی نہیں ملیں گے نتائج، بلکہ حالات جو ہے نا ملک کے خراب ہوں گے، کیونکہ بدستور جس طریقے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جو کہ قوم چھوڑ دیں آپ عمران خان کا معاملہ، عمران خان نے جو کچھ کیا، جیسے کیا 9-10 مئی، اور جو سائفر کا معاملہ سب کو پتہ ہے، سائفر کا مقدمے میں جس طرح آپ ان کو پکڑ کے رکھا ہے، جس طرح ان پر کیس چلا رہے ہیں، ساری دنیا ہنس رہی ہے۔ مجھے چھوڑ دیں، ہو سکتا ہے میں تو بہت پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ سائفر کوئی چیز نہیں ہے، اب ساری دنیا کے اندر یہ کہا جا رہا ہے۔ پاکستان کا تو میڈیا، پاکستان میں تو خیر میڈیا پہ پابندی ہے، پاکستان میں تو آپ پاکستان کے اندر کی خبر نہیں سنا سکتے، تو پاکستان کے حوالے سے غیر ملکی میڈیا یہ سائفر پہ جو کیس چل رہا ہے اور جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے اس کا کس طریقے سے وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا، اگر یہ خود کرتے، اچھے طریقے سے کریں، عوام کو اعتماد میں لیں، ایک صاف ستھرا جو ہے اسٹیبلشمنٹ الیکشن کرائے، عمران خان صاحب آتے ہیں، ان کو آنے دیں، ان کو بھی ٹھیک ہے جو بھی ہوا 9 مئی کا 10 مئی کا، میرے نزدیک تو میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی ملک کی سلامتی، جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یا ریاست جو ہوتی ہے نا وہ ماں ہوتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے ریاست ماں ہوتی ہے، تو ماں کا کردار تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک اگر ناخلط بچہ بھی ہے تو پھر اس کو بھی سدھارنے کی کوشش کی جاتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ایک کو پیار کرو اور دوسرے کو دھتکار دو۔ اور جو کچھ نواز شریف صاحب کرتے رہے، جب ان کے لیے اتنا سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر ظاہر ہے یہاں ان کو بھی کچھ نہ کچھ تو ملنا چاہیے، لیکن بس کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ مسئلہ جو ہے آرڈرز چونکہ ہمیں باہر سے مل رہے ہیں، اور باہر سے طے کر دیا گیا ہے کہ عمران خان کو ہم نے نشان عبرت بنانا ہے۔ فیصلہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ بائیڈن کے جانے سے پہلے اب یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ ہم ایک ایسی حکومت امریکہ کی جو کہ اس وقت گرتی جا رہی ہے، اس وقت آپ دیکھیں ابھی کیا کہتے ہیں کہ ان کے جو اسپیکر جو ہے بائیڈن کے، ان کو تک ہٹا دیے گا پہلی مرتبہ، اور حتیٰ یہ ہو گیا کہ اب تو بائیڈن انسان بائیڈن وہ وائٹ ہاؤس میں جو بائیڈن کے کتے ان کو تک ہٹا دیا جا رہا ہے۔ پہلے وہ ایک میجر تھا بائیڈن کا، ایک کتا جو تھا اس کو ہٹا کے باہر کر دیا وائٹ ہاؤس سے۔ کل وہ ایک ان کا بڑا قریبی کمانڈر کتا تھا جس کے بارے میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اس کو بھی نکال کے باہر کر دیا۔ تو انسان اب تو بائیڈن کے جانوروں کو بھی وائٹ ہاؤس سے نکالا جا رہا ہے، اور سب جگہ آپ دیکھیں کہ امریکہ کو اس وقت مات ہو رہی ہے، اس کے آپ کہنے کے اوپر سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو مجھے یہ معاف کیجیے گا کہ ساری جو سلسلہ ہے نا، مجھے اس میں کوئی کامیابی ہوتی نظر نہیں آ رہی، بلکہ اس میں مزید تباہی آئے گی، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اور یہ میں اس چیز کے اوپر اسٹینڈ کرتا ہوں۔ صداقت عباسی کا بڑا شور ہو رہا ہے، اس کے اوپر میرا دیکھیے تجزیہ یہ کہ میں نے کل ہی پہلے بتا دیا تھا آپ کو کہ صداقت عباسی کی سمیت 4-5 بندے اور آئیں گے
اور اب ان کا ایک سنا ہے کہ انٹرویو آیا تھا، کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب ڈاؤن انتظامیہ نے روک دیا. میں نے اپنے طور پر پتہ کیا، بہرحال جو لوگ کہہ رہے ہیں صحیح ہوں گے، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ ڈاؤن انتظامیہ نے نہیں روکا، بلکہ اس کے اندر جو انہوں نے جو انٹرویو دیا تھا عادل شاہ کو، اس کے اندر ایرر بہت تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہیں وہ ایسی بات نہیں ہو جائے. وہ ایرر کس قسم کے تھے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر جیسے آپ کو پتا کہ محمود مولوی صاحب نے آ کے بیان دیا تھا، انہوں نے ٹھوکا، انہوں نے کہا کہ جو ساری سازشیں ہوئی تھیں 9 مئی کی، سب کچھ ہوا تھا وہ صدر عارف علوی کے پاس ہوا تھا اور پریزیڈنٹ ہاؤس میں ہوئے تھے، سب کچھ ان کی ماں پر ہوا تھا. یہ جو ان کو لے کر آئے سامنے مار کے، کل جو ڈار صاحب کو، عثمان ڈار کو، انہوں نے آ کر یہ کہہ دیا، ظاہر ہے سنگینوں کے سائے میں انہوں نے یہ بیان دے دیا کہ جناب ساری سازشیں جو ہیں وہ عمران خان کے ہوا تھا اور پرائم منسٹر. یہ تو اتنا بڑا تضاد ہے اگر صحیح معنوں میں دیکھ، اور یہ سب چھپ رہا ہے باہر کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ساری 9 مئی کی سازش جو ہے ایوان صدر میں ہوئی تھی، ان کو پتا تھا، اور دوسرا ان کا قریبی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ وہاں نہیں وہاں ہوا. تو اس کا مطلب ہے یہ ویسے ہی ہوا. تو اب سننے میں یہ آیا ہے کہ جو ان سے جو بیانات لیے تھے اس کے اندر بھی کچھ ایسے تضادات آ رہے تھے جس سے کہ تینوں جو ہے نا اس کے اندر زبردست جو ہے نا تضاد پیدا ہو سکتا تھا. تو اس خطرے کی خاطر شاید ہو سکتا ہے مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے عارضی طور پہ روک دیا، کیونکہ عدالتوں کے اندر تو معاملہ کچھ ہے نہیں نا. عدالتیں تو اس وقت خاموش بیٹھی ہیں. عدالتوں کا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، عدالتیں اس وقت ٹوٹل انڈر کنٹرول ہے کسی اور کے. حکومت کیا بس کہہ لیں، مطلب جو بھی ہے وہ اس کے کہنے پہ چل رہی ہے. وہ دیکھیں نا فروخ حبیب کی گمشدگی کے حوالے سے آج عدالت کے اندر مقدمہ تھا، وہ جج صاحب چھٹی پہ چلے گئے. اس سے پہلے وہ حسنات صاحب چھٹی پہ چلے گئے. تو دنیا میں کئی جگہ اس طرح ہو، آپ نے دیکھا ہے کہ کسی شخص کی زندگی کا معاملہ ہے، کسی کی گمشدگی کا معاملہ ہے، کسی کی جان کا معاملہ ہے، کسی کی مان کا معاملہ ہے، اسٹیٹ کے اندر جو آئین ہوتا ہے وہ عام آدمی کی جان مال اور اس کی تحفظ کی ذمہ داری جو ہے آئین کہتا ہے کہ ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن جب لوگوں کی جان کا، مال کا، اس کی گمشدگی کا، اس کے خاندان کا مسئلہ ہوتا ہے تو جو انصاف فراہم کرنے والے تھے وہ چھٹیوں پہ چلے آتے ہیں. تو کدھر ہے اس ملک میں آئین، کدھر ہے اس ملک میں عدالتیں؟ تو یہ ٹھیک ہے ایک دو جج بیچارے اگر کر رہے ہیں، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ عمران خان کی ضمانت کچھ نہیں ہوگا. عمران خان کی ضمانت تو مقدمہ سنیں گے کیونکہ فیصلہ طے شدہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے نشان عبرت بنانا ہے. اچھا اب اس میں ایک چیز اور یہ آ رہی ہے جناب، عمران خان اس نواز شریف کے حوالے سے بہت باتیں کی. دیکھیے میں نواز شریف کے حوالے سے میں نے پہلے کہا تھا، پھر میں اپنے اسی بیان پہ سٹینڈ کرتا ہوں کہ نواز شریف کے حوالے سے بھی جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ باہر سے ہو رہے ہیں. نواز شریف کو کہا گیا تھا کہ آ جائیں، لیکن جس طریقے سے انہوں نے بات کی، پھر سارے معاملات کیے، جو تڑیاں شڑیاں لگائیں، تو اس پر یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو کہہ دیا تھا کہ نہیں جناب ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی ایک اس حوالے سے وہ کچھ اسٹینڈ یہی ہے کہ ہم ان کو نہیں آنے دیں گے. لیکن میں نے کہا تھا کہ وہ بین الاقوامی جو ایک ہے گارنٹیز کے ساتھ آ رہے ہیں، اور میں نے ساری پچھلے ویڈیوز میں بتا چکا ہوں. اگر لوگوں نے نہیں سنی ہو تو پتہ نہیں، جا کے دیکھ لیں، پڑھی، میں نے ساری ڈیٹیل بتائی ہے. تو بہرحال وہ ان کو جب کہا گیا کہ نہیں انہیں آنے دیں تو پھر انہوں نے معافی تلافی کی، اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہا، مریم نواز بھی آئیں، آپ کو پتہ ہے ساری بات، شہباز شریف بھی آیا اور آ کر انہوں نے کہا. بہرحال شہباز شریف تو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وکٹ کی دونوں جانب کھیل رہے ہیں، وہ اپنے لیے بھی معاملات درست کر رہے ہیں. تو بہرحال پھر اس پہ ان کو یہاں پر کہا حکومت نے، جو بھی حکومت ہے جو بھی یہاں پہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے آپ اپنی کو پاور شاور شو کر دیں، بتائیں بھی ٹھیک ہے آپ کو، ٹھیک ہے آ جائیں آپ. اب وہ مسئلہ ہوا کہ پھر وہ پہلا جلسہ انہوں نے شاہدرہ کے اندر کیا. وہ شاہدرہ میں جو جلسہ کیا وہ جلسہ تو کیا وہ شام غریمہ بن گیا. وہاں تو سارے لوگ سب تعزیت ہی کرنے آئے تھے، بندے ہی کوئی نہیں. تو پھر اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ایسا ہے کہ چلو یہ پہلا جلسہ تھا، یہ تو اصل میں نیا تھا، وہ ایسا معاملہ لوگوں کا. نواز شریف صاحب بڑے ناراض ہوئے تھے، میں نے بتایا آپ کو، لیکن کچھ ان کو مطمئن کر دیا گیا. انہوں نے کہا کہ نہیں جناب ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہو جائے گا. تو پہلا جلسہ تھا، ابھی اتنے عرصے سے پابندی تھی، اور جب آپ آئیں گے تو آپ دیکھیے گا کیا ہوگا. یہ تو مطلب ہم نے ایک وارم اپ کیا تھا. چلو وہ معاملہ ٹھنڈا ہو گیا تو بیچ میں کہیں بدقسمتی سے وہ آپ کو بتایا شہباز شریف کے ساتھ معاملہ پیش آ گیا. اب شہباز شریف نے کہا کہ جناب عوام جو تھی آئی تھی ان کے پاس مسائل بیان کرنے کے لیے. تو عوام نے جو مسائل بیان کیے ہیں تو نواز شریف نے دیکھا کہ جس طریقے سے عوام نے مسائل اپنے بیان کیے ہیں زبانی، وہ تو بڑے انتہائی خطرناک تھے. آپ نے سن ہی لیا ہوگا، میں تو بات ذکر نہیں کروں گا ان مسائل کا. تو نواز شریف کو یہ خطرہ پیدا ہو گیا، اور بلکہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ لگ گیا کہ عوام نے جس طریقے سے اپنے مسائل بیان کیے شہباز شریف کو، اگر انہوں نے مسائل کے اگر کہیں شواہد دینے شروع کر دیے تو پھر کیا ہوگا. تو اس وجہ سے جو ہے نا تھوڑی سی ادھر بھی مطلب پریشانی ہے. اور کچھ لوگ جو ہیں جو کہ اداروں کے اندر جو نواز شریف کو اسپانسر کر رہے ہیں کہ آپ آئیے، اور کیونکہ جن کے معاملات باہر کے ساتھ ہیں وہ بھی کہتے ہیں آپ آئیں، لیکن کچھ اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یار ان کے آنے سے مزید حالات خراب ہوں گے، وہ ان کو روک رہے ہیں. تو اس وقت نواز شریف کی پوزیشن یہ ہے کہ وہ ایک تذبذب کا شکار ہے. لیکن اس کے باوجود میں نے معلومات کی ہے بڑے قریبی ان کے ذرائع سے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف آنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ ان کو یہاں سے یہ بھی کہا جا رہا ہے ان لوگوں کو کہ بھائی اگر آپ اس طرح اگر آپ گھبرائیں گے، اگر آپ نہیں آتے تو پھر یہ ہے کہ آپ کا سیاسی مستقبل ہمیشہ کے لیے
تاریخ ہو جائے گا. تو لہٰذا اب فیصلہ یہ کیا جا رہا ہے، ایک فیصلہ یہ کیا گیا ہے، اب یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ اب اس میں ایک یہ بھی مسئلہ تھا کہ وہ آئیں گے تو کہاں جائیں گے، جیل جائیں گے، کیا کریں گے. ان کو یہ بھی خطرہ تھا اگر جیل چلا، کیونکہ کچھ لوگوں نے ان کو یہ بھی کہا ہے، بڑے قریبی نواز شریف کے بندے نے بتایا، کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ ڈوج بھی ہو سکتا ہے آپ کو جیل میں ڈال دیں اور آپ کے ساتھ بھی کوئی لمبا پھر معاملہ چلے، ایسا نہ ہو کہ کچھ لمبے معاملات ہوں، پھر کچھ آپ سے بھی کچھ شرائطیں شروطیں منوائی جائیں. تو اب اسی لیے وہ تذبذب کا شکار ہے. تو اب فیصلہ یہ کیا گیا تھا کہ قانونی منہ شگافیاں بھی ہیں. تو اب ایک بات یہ جو نیا آیا تھا، ان کو کسی نے مشورہ دیا، یہیں سے کیا تھا مشورہ، وہ مشورہ یہ گیا تھا کہ آپ اپنی بیماری کی ایک رپورٹ جو ہے نا بھیجیں. تو آج مجھے ابھی پتہ لگا ہے، اس وقت پاکستان میں وہ جو 5 بجنے والے ہیں شاید میرے خیال سے، تو پتہ یہ لگا ہے کہ آج کورٹ کے اندر ایک نواز شریف صاحب کی کوئی رپورٹ آئی ہے میڈیکل. وہ رپورٹ اسی لیے دی گئی ہے تاکہ عدلیہ کو جو ہے، اعلیٰ عدلیہ کو بتایا جائے کہ نواز شریف صاحب جو ہے فوری طور پر بیمار ہیں. وہ جیسی آئیں تو انہوں نے گرفتار جس طرح بھی کرنا ہے، ظاہر گرفتاری تو ہوگی، تو ایسے تو جا نہیں سکتے، تو ان کو گرفتار کر کے ان کو اسپتال میں بھیجا جائے. مطلب وہ ایک قسم کی جیل کی اس میں ہوں گے کسٹڈی میں، لیکن وہ ہوں گے اسپتال میں. تو اس قسم کا کچھ انہوں نے کچھ سلسلہ سیٹ اپ انہوں نے کیا ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے اب وہ سنا ہے کہ ایک میڈیکل رپورٹ لے کے آئے ہیں. پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کہاں تک صداقت ہے، لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ رپورٹ آ گئی ہے. شاید ہو سکتا ہے شام تک پتہ لگ جائے گی اور خبریں شاید ہو سکتا ہے آ جائیں. تو یہ ساری صورتحال ہے اور پاکستان کی اس وقت. اور میں نے آپ کو بتا دیا. بہرحال یہ صداقت عباسی صاحب آتے ہیں یا فاروق حبیب صاحب یا کوئی دوسرا تیسرا، جیسے ان کو بند کر کے رکھا، آ کے وہ کریں گے ایک مطلب جس سے میں نے کہا تھا نا کہ کنفیسٹ کریں گے، ایک اسٹیج جسے کہتے ہیں کہ وہ ہوگا پروسیکیوشن یا میڈیا پروسیکیوشن، جو بھی آپ کہہ لیں، جو اچھا سا. تو یہ اس کی قوم اس کو مطلب کم از کم ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس پہ یہ ساری چھوٹی میں میرا تجربہ اور یہ میرا وہ کہتا ہے ایک تجزیہ ہے اس میں. اچھا، تھوڑا سا ایک یہ کہ بین الاقوامی بتا دوں کہ کینیڈا کے جو شہری تھے نیجر سنگھ، اس کا معاملہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا. وہ بڑی کھچائی تنائی ہو گئی ہے امریکہ بھارت کے اور کینیڈا کے درمیان. امریکہ جو ہے وہ بھی بڑا ٹائٹ کر رہا ہے بھارت کے اسکرو. وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جناب، آپ نے ان کے ساتھ تھوڑا سا وہ کرنا ہے. اچھا، اب مجھے جو اس کے پیچھے پس پردہ جو کچھ میں نے معلومات کرنے کی کوشش کی، تو پتہ یہ بھی لگ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے نا دراصل بھارت پر تھوڑا سا دباؤ دے رہا ہے. کیونکہ بھارت جو ہے نا ابھی تک روس کے معاملے میں اس نے بالکل نیوٹرل جو ہے نا اپنا وہ رکھا ہوا ہے، غیر جانبدار ہے، جو کہ عمران خان چاہتے تھے. اب عمران خان کے کیونکہ اب ہمارے تو عوام تو آپ کو پتہ ہے کہ کچھ کیا نہیں، عوام تو خصوصی نکل آئی، لیکن بھارت کی عوام تو مودی کے ساتھ کھڑی ہو گئی. تو اب وہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو اس طریقے سے مودی پر دباؤ اور ہندوستان پر دباؤ ڈال رہے ہیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے مودی کو جھکایا جائے. یہ مجھے انڈیپینڈنٹ لوگ بتا رہے ہیں، میرا کوئی اس میں مطلب وہ نہیں ہے. اب پتہ نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن یہاں مجھے پتہ لگتا ہے کہ جس طریقے سے آج امریکہ کی طرف سے یہ بیانات آئے ہیں کہ امریکہ بھی بھارت کے ساتھ جو ہے مطلب سفارتی تعلقات تھوڑے سے وہ کر سکتا ہے، ڈاؤن کر سکتا ہے. تو مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں جو مجھے خبر دی گئی، اس میں کہیں نہ کہیں کوئی صداقت ہے. اچھا، دوسرے کہ روس نے ایٹمی کروز میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا، اور یہ بڑی خطرناک خبر ہے. میں آپ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ دونوں امریکہ اور رشیا جو ہے کرنے جا رہے ہیں. خیر، میزائل تو ایٹمی ان کے پاس ہیں، لیکن کروز میزائل جو اس نے کیا ہے وہ گلوبل ہے. مطلب وہ جو کیا ہے پیوٹن نے، وہ ساری دنیا میں ہر جگہ وہ اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ ایک بات ہم نے آپ کو پہلے بتائی تھی اسی چینل سے کہ گندم کے مسئلے پر پولینڈ اور یوکرین کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو گئے تھے، وہ اختلافات بہت بڑھ گئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ سلواکیہ کے اندر اور جو ہے ادھر الیکشن ہوئے ہیں. سلواکیہ بھی اس وقت خلاف ہو چکا ہے یوکرین کے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم یہ جس طریقے سے ہم دے رہے ہیں اور گندم کا مسئلہ ہے اور ہم ہتھیار پہ ہتھیار دیے جا رہے ہیں، ہماری قوم جو ہے اس وقت میں نے بتایا تھا آپ کو یورپ میں پرابلمز ہوں گی، بہت سارے مسئلے ہوں گے، گندم کا مسئلہ، اناج کا مسئلہ. کیونکہ وہ وہاں کی حکومتوں کو، پاکستان کی حکومت تھوڑی کہ قوم بھوکی مر جائے، لیکن ہم جو ہے امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا یہ جہنم میں جائے امریکہ اور ایسی تیسی ہو جائے یوکرین کی، ہم جو ہے مطلب ہمیں گندم چاہیے. تو آج ان کی بات ہوئی، کچھ افریقن یونین کے ساتھ بھی بات ہوئی. تو روس نے بڑے واضح طور پر پیوٹن نے کہا ہے کہ ہم جو ہے مطلب کیا کہتے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جنگ کے خلاف ہے، ہم ان کو کیا کہتے ہیں گندم بھی دیں گے، بلکہ کچھ ایسے ممالک ہیں غریب ممالک، ہم ان کو فری بھی دیں گے. اور اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو دجالی قوتیں ہیں، جو شیطانی قوتیں ہیں، مشارہ اس کی طرف ہے، امریکہ کی طرف. ظاہر سی بات ہے سارا سب کچھ یہی کر رہے ہیں جتنے بڑے بڑے خاندان ہیں، جو لوگ نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہتے ہیں، ون ورلڈ ون گورنمنٹ، اور یہ ساری چیزیں جو کر رہے ہیں، ہارپ ٹیکنالوجی اور دہشت گردی وغیرہ، تو یہ سب ان کو کنٹرول کرنے. اس نے کہا کہ میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور جو ان شیطانی اور دجالی قوتوں کو جو مطلب ناکام کرنا چاہتا وہ میرا ساتھ دے. تو اب یہ سارے معاملات ہیں، ساری عالمی صورتحال آپ کو آج میں نے بتائی ہے.
تو ویلاگ چھوٹا سا ہوتا ہے 18-19 منٹ کا، تو اس میں زیادہ باتیں تو نہیں کی جا سکتی. بہرحال اپنے طور پہ کوشش کرتے ہیں کہ جلدی جلدی کچھ نہ کچھ آپ کو سم اپ کر دیں. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جو بھی صورت حال ہوتی ہے انشاءاللہ کر اپنا تجزیہ لے کے آپ کے پاس پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.